سالار بالآخر واپس آ ہی جاتا ہے، نہ صرف ستارہ کا ساتھ دینے کے لیے بلکہ اب کی بار تو وہ ستارہ سے شادی بھی کر لے گا۔ ستارہ کا زبردستی سلمان کے ساتھ رشتہ تو طے کر دیا ہے، لیکن ستارہ اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی اور نہ ہی اس کو معلوم تھا کہ اس ٹائم جو سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ ستارہ اور سلمان کے رشتے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسے تو لگتا ہے کہ زہیب اس کو بچا لے گا، جس طرح سالار کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کرانے کی اس نے تایا کے سامنے بات کی تھی، وہ سلمان کے ساتھ بھی رشتہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ زہیب تو سلمان کو اور اپنی پھوپھو کی فیملی کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ تو ستارہ کا اپنے بھائی سے بھی مان ٹوٹ جاتا ہے جب زہیب عین ٹائم پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو چپ کروا دیتا ہے۔ ستارہ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ زہیب خود ہی شاید تایا سے بعد میں بات کر لے گا، لیکن زہیب تو بعد میں آ کے ستارہ کو ہی سمجھاتا ہے کہ جب تایا اور تائی نے تمہاری شادی کا فیصلہ سلمان کے ساتھ کر دیا ہے تو اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ سلمان اور اس کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے بلکہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن زہیب آگے سے کہہ دیتا ہے کہ اگر ابا بھی آج زندہ ہوتے نا تو وہ بھی تم سے نفرت کرتے، کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی نہیں ہیں کہ تم سے کوئی پیار کرتا، تم نے سب کے پیار کا بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اب تو ستارہ کی آنکھیں ایک دم سے کھل جاتی ہیں کہ اس کی دوستوں سے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اپنے بھائی کے کہنے پہ خاموشی اختیار مت کرنا بلکہ اپنے بھائی پر بھی اتنا اندھا اعتماد نہ کرو، لیکن ستارہ نے تو اپنی دوست کو ہی الٹا ڈانٹ دیا کہ میرا بھائی میرے ساتھ سنسیئر ہے اور اگر تمہیں اس پہ کوئی شک ہے تو اس کا مطلب تم میری بھی دوست نہیں ہو، تم جا سکتی ہو۔ ایون کرن بھی اس کو تانا دے دیتی ہے کہ کیا ہوا، تمہاری اکلوتی دوست بھی آج تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ پر اب جب وہ زہیب سے اپنے کانوں سے ساری بات سن لیتی ہے کہ اس کا رشتہ تو سلمان کے ساتھ طے ہو ہی چکا ہے اور اب تو زہیب بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، تو اس کو بہت ہی رونا آتا ہے، خود کو بہت لاچار محسوس کرتی ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے تو سلمان ہی اس کو واپس لینے آتا ہے۔ ستارہ سلمان سے کہہ دیتی ہے کہ تم نے آخر مجھ سے شادی کی حامی کیوں بھری؟ سلمان تو اسے کہہ دیتا ہے کہ بھئی اماں کی خواہش تھی اور میں اماں کی خواہش ٹال نہیں سکتا، میں نے آج تک ان کو کسی بھی بات سے انکار نہیں کیا، اس لیے جو بڑوں نے فیصلہ کیا تو میں نے چپ کر کے اسی میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ لیکن ستارہ تو سلمان کے کان صاف کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے تم نے میری یونیورسٹی کی فیس بھر دی ہے، میرا تم پہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ احسان میں انشاءاللہ کبھی چکا بھی دوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تم سے شادی ہی کر لوں گی۔ اتنے میں ہی پیچھے سے سالار آ جاتا ہے اور وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ تمہیں اس سے شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے بالکل اچھا لڑکا ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ستارہ کا دماغ تو ویسے ہی الٹا ہے، وہ سالار کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو پھر سے اوور ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی جانتی ہے کہ سالار سلمان کے بارے میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہے وہ 100% درست ہیں، لیکن وہ سالار کی بجائے سلمان کا ہی ساتھ دیتی ہے اور سالار سے کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا منگیتر ہے اور بہت جلد ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ سالار اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی نہیں چاہیے، میں یہاں پہ تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ستارہ سالار کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور سلمان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باہر آ کے وہ سلمان کا ہاتھ بھی چھوڑ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو صرف سالار کو چپ کروانے کے لیے میں نے کہا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں واقعی ہی تم سے شادی کر لوں گی۔ سلمان بھی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی تو وہ سالار سے بدلہ ہی لینا چاہتا ہے۔ تو جب ستارہ سالار کے سامنے سلمان کو ترجیح دیتی ہے تو اس کو تو سالار کی شکل کی ایکسپریشنز دیکھ کے ہی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج تو اس نواب زادے سے سارے بدلے لے لیے، کیسے مجھ پہ روب جھاڑتا تھا، آج جس لڑکی سے یہ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ انفیکٹ سلمان کو تو ستارہ میں کوئی انٹرسٹ ہے بھی نہیں، بلکہ اس کو اگر دنیا میں کسی لڑکی سے سب سے شدید نفرت ہے تو وہ ستارہ ہی ہے، پر ستارہ سے شادی تو صرف اس نے سالار کو جیلس کروانے کے لیے کرنی ہے۔ اس وقت پوری فیملی میں اگر ستارہ کی کوئی ہمدرد ہے تو وہ نمی کی بھابھی زویا ہے۔ وہ تو پہلے بھی اکثر نمی کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ تم اگر ستارہ سے نفرت ہی کرتی ہو اور اس کو سالار سے دور بھیجنا چاہتی ہو تو اس کی قاسم سے ہی شادی کیوں نہیں کروا دیتی، پر وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ نمی ستارہ کا تھوڑا سا بھی بھلا ہونے نہیں دے گی، بلکہ وہ اس کے لیے وہ آپشن سلیکٹ کریں گے جو ستارہ کے لیے سب سے برا ہوگا۔ اسی لیے
زویا کو تو ستارہ پہ بہت رحم آتا ہے۔ جس دن ستارہ اور سلمان کی بات پکی کرنی ہوتی ہے، سب لوگ ستارہ کو گھیرے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تب یہ زویا ہی ہوتی ہے جو اس کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھتی ہے کہ تم میک اپ کر کے کالج نہیں جاتی؟ ستارہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے پسند ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو اسکول میں بھی میک اپ کر کے جاتی تھی۔ اور پھر ستارہ سے کہتی ہے کہ چلو میرے کمرے میں تمہارا تھوڑا سا میک اپ کر دیتی ہوں، ویسے بھی تم یہاں بڑوں میں بور ہی ہو رہی ہوگی۔ اور ستارہ کو بہانے سے وہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ پھر اپنے کمرے میں جا کے ستارہ سے پوچھتی ہے کہ تم سلمان سے شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گئی؟ ستارہ کہتی ہے کہ میں تو اسے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو زویا اس کو بتاتی ہے کہ آج تمہاری اور سلمان کی بات ہی تو پکی ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی اس کو شادی کے البم میں اپنے بھائی کی تصویریں دکھاتی ہے کہ اگر تمہیں یہ پسند ہے تو میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کی بات کروا سکتی ہوں۔ میں تمہاری ہر بے گناہی کا ثبوت جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے ان سب لوگوں نے تمہیں پھنسایا ہے اور تم بہت ہی معصوم لڑکی ہو، اسی لیے میں تمہیں ان سے بچانا چاہتی ہوں اور اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ باتیں ابھی چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ نمی آن کے ان کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور تب تک روم سے نہیں جاتی جب تک کہ ستارہ اس روم سے نکل نہیں جاتی۔ اور پھر بعد میں یہی نمی اپنی بھابھی کی مخبری اپنی ماں کے سامنے بھی کر دیتی ہے کہ کس طرح بھابھی اپنے بھائی کے رشتے کے لیے ستارہ کو پھنسا رہی تھی اور ساتھ ہی اسے سلمان کی برائیاں کر رہی تھی کہ اس کی کوئی جاب یا کوئی بزنس نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح نکما اور نکھٹو ہی ہے۔ زویا تو صاف منع کر دیتی ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن نمی کی ماں تو نمی کے سامنے کسی اور کو سچا ہونے نہیں دیتی۔ وہ نمی کے جھوٹوں پہ بھی پردہ پوشی کر دیتی ہے اور وہ زویا پہ برس پڑتی ہے۔ ایون اپنے بیٹے سے بھی کہتی ہے کہ دیکھی ہے تم نے اس کی زبان کیسے تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے خلاف بول رہی ہے۔ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو اس گھر میں عزت دینے کی، لیکن یہ ہمارے ہی خلاف ہمارے دشمنوں کے ساتھ دے رہی ہے۔ زویا بھی کہہ دیتی ہے نمی سے کہ تم کسی کے ساتھ برا کر کے کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکو گی، آخر اللہ میاں تو بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ بات تو نمی کی ماں کو بہت ہی بری لگتی ہے۔ وہ احتشام کو بھڑکا دیتی ہیں اور احتشام بھی زویا کو چپ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دیتا ہے کہ اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں تمہیں واپس حیدرآباد چھوڑاؤں گا۔ اور پھر وہ اس کو دھکا بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ چلو اپنا سامان پیک کرو، تمہیں ابھی کے ابھی اگلی ہی ٹرین سے واپس تمہارے گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اب بیچاری زویا ایک طرف تو ستارہ کا ساتھ بھی دینا چاہتی ہے لیکن اپنا گھر بھی بچانا چاہتی ہے، اس لیے وہ حالانکہ غلطی پر بھی نہیں ہوتی پھر بھی آ کے نمی سے معافی مانگتی ہے احتشام کے کہنے پہ۔ اور نمی اور اس کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہیں اپنی جیت پہ کہ ہمارا بیٹا ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، کیسے ہماری غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی سے ہم سے معافی منگوائی۔ لیکن زویا ساتھ کے ساتھ احتشام کے موبائل سے سالار کا نمبر لیتی ہے اور اسے کال کر کے بتا دیتی ہے کہ ستارہ اس وقت بہت مشکل میں ہے اور ایک تم ہی ہو جو اس کا ساتھ دے سکتے ہو، اسی لیے میں نے سوچا تمہیں انفارم کر دوں تاکہ تم اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج دو۔ سالار کہتا ہے کہ کسی کو کیوں بھیجوں، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ زویا اسے کہتی ہے کہ تم تو کینیڈا میں ہو نا، لیکن سالار کہتا ہے کہ کینیڈا سے پاکستان بھی تو آیا جا سکتا ہے اور اگلی ہی فلائٹ پکڑ کے وہ پاکستان آ جاتا ہے۔ اب اس دفعہ سالار آخر کون سا طریقہ اپنائے گا ستارہ کو بچانے کے لیے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔